السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو بیک چینل۔ میں ہوں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں مریم وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو، یہ جو کہانی ہے یہ نوید نامی لڑکے کی ہے کہ کیسے اس کے ساتھ لڑکی نے محبت کا ڈھونگ کیا اور کچھ عرصے بعد کسی اور لڑکے سے محبت کا دعویٰ کرنے لگی۔ تو دوستو، کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل پہ کلک کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن فوراً آپ کو مل جائے۔ دوستو، اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی کہانی ہے یا کوئی واقعہ ہے جو آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کہانی یا واقعہ لکھیں اور ای میل کریں۔ ای میل ایڈریس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ تو دوستو، اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا نام نوید ہے۔ ہم ایک بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ دوستو، جب میں پیدا ہوا تو میرے خاندان والوں نے بہت خوشی منائی کیونکہ میں اپنے خاندان کا واحد لڑکا تھا۔ باقی سب کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں، اس لیے میں اپنے خاندان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں اسکول سے واپس آیا تو گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ وہ مہمان میری خالہ اور اس کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ میں ان کو پہلے نہیں جانتا تھا، نہ ہی کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی انہوں نے مجھے کبھی دیکھا تھا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امی اور آپی نے مجھے بلایا کہ نوید ادھر آؤ۔ میں دوسرے کمرے میں گیا جہاں مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سب کو سلام کیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ آپی نے مجھے کھانا کھلایا اور کہا کہ بازار سے کچھ سامان لے آؤ۔ میں نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور باجی کی دی ہوئی لسٹ لے کر بازار چلا گیا اور میرے ساتھ میری خالہ کا بیٹا بھی چلا گیا۔ دوستوں، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بہت عرصے سے ہماری ان سے ذاتی رنجش تھی جس کی وجہ سے ہمارا آنا جانا نہیں تھا، لیکن اب ہماری صلح ہو چکی تھی اور میری خالہ اپنے بچوں کے ساتھ پہلی مرتبہ ہمارے گھر آئی تھیں۔ میری خالہ کی چھوٹی بیٹی صبا مجھ سے کچھ زیادہ ہی فری ہو رہی تھی، لیکن میں اس سے اتنا زیادہ فری نہیں ہو رہا تھا بلکہ اس کے بھائی کے ساتھ ہی باتوں وغیرہ میں مشغول رہا۔ میں جب بھی اس کی طرف دیکھتا وہ میری طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی ہوتی۔ میں سمجھ تو گیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، لیکن میں نے سوچا یہ محبت کا بھوت اس کے سر سے جلدی اتر جائے گا۔ کچھ دیر بعد میرے دوست آ گئے اور میں ان کے ساتھ قریبی گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے چلا گیا۔ ہمارا گھر گراؤنڈ سے صاف نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے اپنے گھر کی طرف نظر دوڑائی تو وہ چھت پر کھڑی گراؤنڈ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر شام کو جب میں گھر واپس آ گیا، رات کا کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور اسٹڈی کرنے لگا۔ بائی چانس میری وہ دونوں کزنیں، اس کا بھائی اور میری آپی میرے ہی کمرے میں سونے کے لیے آ گئے۔ سونے سے پہلے میری کزن صبا مجھ سے پڑھائی کے متعلق باتیں کرتی رہی۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ صبح جلدی اٹھا، نماز پڑھی، تلاوت کی اور ناشتہ کر کے اسکول چلا گیا۔ وہ 2 دن ہمارے گھر ہی رہے، پھر اگلے دن چلے گئے، لیکن جانے سے پہلے میری بڑی کزن نے مجھ سے پوچھا کبھی ہمارے گھر آنا، تو میں نے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کی طرف ضرور آؤں گا۔ پھر میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد امی نے کہا کہ نوید کل اسکول سے چھٹی لے آنا، ہم نے تمہاری خالہ کی طرف جانا ہے۔ دوسرے دن ہم اپنی خالہ کی طرف چلے گئے۔ سب دیکھ کر ہمیں بہت خوش ہوئے۔ پھر اس کے بعد اکثر 15 دن کے بعد ہمارا آنا جانا لگا رہتا۔ جب بھی میں ان کے گھر جاتا تو صبا بہت خوش ہوتی۔ ایک دفعہ میرے خالو کی پڑوس میں لڑائی ہو گئی۔ اس دوران میری کزن صبا کی ڈائری میرے ہاتھ لگ گئی اور اس میں شعر وغیرہ لکھے ہوئے تھے اور ہر شعر کے آخر میں میرا اور اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ میرا نام کیوں لکھتی ہے۔ چند دن کے بعد جب میں دوبارہ ان کے گھر گیا، جس دن ان کے گھر گیا اس کے بھائی کے ساتھ کھیلتے ہوئے مجھے چوٹ لگ گئی اور آنکھ کے اوپر سے خون بہنے لگا۔ جب صبا کو پتہ چلا تو اس نے فوراً اپنا دوپٹہ میرے آنکھ کے اوپر رکھا اور رونے لگی۔ فوراً اپنی ماں کو بلایا، وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ میرے ماتھے پر پٹی دیکھ کر صبا رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ یہ تو معمولی سا زخم ہے، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا اللہ کرے جلدی ٹھیک ہو جائے۔ پھر میری خالہ اور اس کے گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ جب تک زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا تم یہاں سے نہ جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ ایک دن وہ گھر میں بیٹھی اپنی ڈائری پر کچھ لکھ رہی تھی تو میں قریب جا کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس کو پتہ نہ چلا۔
تو اس نے اس وقت بھی جو شعر لکھا اس کے آخر میں بھی میرا نام لکھا۔ تو میں نے ڈائری اس سے چھین لی اور پڑھنے لگا۔ تو اس نے کہا نوید پلیز میری ڈائری مجھے واپس کرو۔ میں شعر وغیرہ پڑھنے لگا۔ ایک شعر تھا جس میں اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا، مجھے وہ بہت پسند آیا۔ شعر پڑھنے کے بعد میں نے اس کو ڈائری واپس کر دی اور اس کو کہا کہ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی ڈائری میں میرا نام کیوں لکھتی ہو؟ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اگر محبت کرتی ہو تو سوچ لینا، آج تم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہو، کل اگر تم نے بے وفائی کی تو میں ٹوٹ جاؤں گا، بکھر جاؤں گا۔ محبتیں آسان نہیں ہوتی کہ جب دل چاہا کر لی اور جب دل چاہا چھوڑ دیا۔ تو صبا نے جواب دیا نوید تم میری جان ہو، تم نے اقرار محبت کر کے میرے اوپر احسان کیا ہے، ورنہ میں تو ساری زندگی اظہار ہی نہ کر سکتی۔ مجھے تم سے بہت پیار ہے نوید، میں تمہیں زندگی کے کسی بھی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑوں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میرا یقین کرو نوید، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی، اور ہاں 15-20 دن کے بعد ضرور آتے جاتے رہنا، اور اپنی پڑھائی پر خاص توجہ دینا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مجھے اس کی یہ بات سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنی پوری توجہ پڑھائی پر کر دی اور اچھے نمبروں سے پاس ہوتا گیا۔ ناظرین وقت یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن کچھ عرصے کے بعد میرے ماموں کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کا مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میرے اوپر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، میرے بہترین دوست تھے۔ ہم سب ان کے جنازے پر گئے، ان کو دفن کر کے میں اپنے ماموں کے گھر واپس آ گیا تو ابو نے کہا کہ نوید تم گھر چلے جاؤ، ہم 3 دن یہیں رہیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تیسرے دن ابو نے مجھے دوبارہ کال کر کے بلایا اور کہا کہ کچھ ضروری کام ہے تم آ جاؤ، تو میں واپس آ گیا۔ ہم 2-3 دن مزید ماموں کے گھر رہے۔ اس کے بعد جب ہم نے واپس جانے کی تیاری کی، صبا والوں نے بھی اپنے گھر جانے کی تیاری کی، تو صبا سب کو مل رہی تھی۔ ملتے ملتے صبا نے سب سے ہاتھ ملایا، جب مجھ سے ہاتھ ملایا تو کچھ دیر ہاتھ ملائے کھڑی رہی۔ جب اس کے ابو نے اس کو آواز دی کہ صبا جلدی آؤ تو اس نے کہا نوید اپنا خیال رکھنا اور مجھے بھولنا نہیں۔ میں نے کہا تم کوئی بھلانے والی چیز ہو جس کو بھول جاؤں؟ وہ اللہ حافظ کہہ کر چلی گئی، لیکن جب وہ مجھ سے ہاتھ ملا رہی تھی تو میرے کزن نے اس وقت ہم دونوں کو دیکھ لیا اور ہماری باتیں بھی سن لی جو ہم آپس میں کر رہے تھے۔ میرے کزن نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی ہیلو ہائے ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اس خبیث انسان کو پتہ نہیں کیا سوچی، اس نے صبا کو میرے خلاف کرنا شروع کر دیا اور چند دنوں بعد ہی اس میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے یہ سب اس دن پتہ چلا جب میں نے صبا کو فون کیا تو اس نے کہا کہ نوید آئندہ مجھے فون نہ کرنا، میں تم سے پیار نہیں کرتی، اور فون کاٹ دیا۔ میں نے دوبارہ کال کی اور صبا سے کہا صبا کہاں گئے وہ تمہارے وعدے، وہ قسمیں جو تم نے میرے ساتھ کیے تھے، تم ان سب کو بھول گئی؟ صبا میں ان لڑکوں میں سے نہیں ہوں جو کسی لڑکی کو بدنام کرتے ہیں، میں نے تمہیں پیار کیا ہے، میرا پیار سچا ہے، اگر تم نے مجھے چھوڑنا ہے تو بے شک چھوڑ دو، میں تم سے پیار کی بھیک نہیں مانگوں گا، لیکن ایک دن تمہیں میری باتیں ضرور یاد آئیں گی اور تم بہت پچھتاؤ گی، اس وقت کچھ بھی نہیں بچے گا سوائے یادوں کے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تم جاننا چاہتے ہو میں نے تمہیں کیوں چھوڑا؟ تو سنو، سعید نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم میرے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہو اور تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، لیکن میں اپنے ساتھ دھوکہ نہیں ہونے دوں گی، اور دوسری بات یہ کہ ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے تم مجھے بھول جاؤ۔ صبا پوری طرح سعید کی سازش کے جال میں پھنس چکی تھی، اس نے میری کسی بات کا یقین نہ کیا۔ میں نے آہستہ آہستہ سگریٹ پینا شروع کر دی، پہلے چوری پیتا تھا، پھر سرے عام پینے لگا۔ دن بدن سگریٹ کی کثرت سے میری صحت بری طرح متاثر ہو گئی۔ ایک دن میں نے اس کے گھر جانے کا پروگرام بنایا۔ تقریباً 1.5 سال بعد جب میں ان کے گھر گیا تو سب مل کر بہت خوش ہوئے، لیکن ایک صرف وہی خوش نہ تھی۔ موقع پا کر اس نے مجھے کہا کہ تم کیسے ہو؟ میں نے کہا تمہارے سامنے ہوں۔ اس نے کہا تو سگریٹ پیتے ہو؟ میں نے کہا ہاں پیتا ہوں تو جیتا ہوں۔ میں نے اسی وقت جیب سے سگریٹ نکالی اور پینا شروع کر دی۔ اس نے کہا سگریٹ کیوں پیتے ہو؟ میں نے کہا تمہاری یاد بھلانے کے لیے۔ اس نے کہا مجھے بھول جاؤ۔ میں نے جواب دیا یہ ممکن نہیں ہے،
اس نے کہا میں کسی اور کو چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا کس کو؟ تو اس نے کہا سعدی کو۔ اس وقت میں سمجھ گیا کہ ماجرا کیا ہے۔ مجھے یہ سب برداشت نہ ہوا۔ میں نے اسے کہا صبا بے شک تم مجھے پیار نہ کرو، لیکن میری طرح اس کو دھوکہ مت دینا، کیونکہ دھوکہ دینا اچھی بات نہیں ہے۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ اب تمہارے گھر کبھی نہیں آؤں گا۔ پھر میں واپس جانے کے لیے اسٹاپ پر آ گیا۔ موسم بہت خراب تھا۔ اس وقت بارش ہونے لگی۔ میں بھی رو رہا تھا اور میرے ساتھ بادل بھی جھی بھر کے روئے۔ آج تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے، نہ میں ان کے گھر گیا ہوں اور نہ ہی کبھی اس سے ملا ہوں۔ ایک دفعہ وہ ہمارے گھر آئی تھی، لیکن میں اپنے ماموں کی طرف چلا گیا۔ وہ اب بھی خوش ہے، کیونکہ جس کو اس نے چاہا وہ عنقریب اسے ملنے والا ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ ان کی منگنی ہونے والی ہے۔ میری دعا ہے کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے، غم اس کے نزدیک بھی نہ آئے۔ میں آج بھی سگریٹ پی کر اس کی یاد کو بھلانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ بجائے بھولنے کے اور زیادہ شدت سے یاد آتی ہے۔ اس کے سنگ گزرا ہوا ایک ایک پل مجھے بے چین کرتا ہے۔ دوستو آپ ہی بتائیں اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر وہ سعید کو چاہتی ہے تو میں اسے کیسے روکوں؟ لیکن مجھ سے محبت کرنے سے پہلے سوچ تو لیتی کہ میری بے وفائی سے کسی کی زندگی کا سکون برباد ہو سکتا ہے۔ اب تو میری آنکھوں کے آنسو بھی ختم ہو گئے ہیں۔ آپ سب سے التجا ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں اس بے وفا کو بھول جاؤں۔ اس نے مجھے چھوڑا، شاید میں اسی قابل تھا۔ دوستو کیسی لگی میری کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ جاتے جاتے ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی لو سٹوری یا کوئی بھی مورل سٹوری یا کوئی بھی واقعہ ہے اور آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو لکھ کر ہمیں ای میل کریں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔